السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر حج کی سعادت نصیب فرمائی. تو تھوڑا سا اپنی جرنی، کچھ تاثرات اور پھر درمیان میں اور کچھ آخر میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. بہت وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ ہوپ فلی. اور مقصد کہانی سنانا نہیں ہے، مقصود کہانی سنانا نہیں ہے. کچھ جو سیکھا اور کچھ جو نوٹ کیا، نوٹس کیا، وہ سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم اس سے کچھ لیسنس لرن کر سکیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دی ہوئی ہے، ایک سے زیادہ دفعہ دی ہوئی ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. اور میری عمر ہو گئی ہے 50 سال اور زندگی کی آخری اننگز شروع ہو چکی ہے. رائٹ؟ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی سمجھتا نہیں ہوئی تو زندگی کی آخری اننگز شروع ہو چکی ہے. اگر اننگز کو 4 اننگز ہوں تو آخری اننگز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اگر کرکٹ میچ سے کمپیئر کریں تو اینی وے، تو بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ حج کر لینا چاہیے. پہلے کچھ ایسے حالات تھے، میری والدہ اصل میں ان کے پاس کسی نہ کسی کو ہونا ہوتا ہے. میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تو کچھ ایسی ترتیب نہیں بن پا رہی تھی کہ حج پہ ان کے ساتھ کوئی اور ہوتا، میرا بھائی ہوتا وغیرہ. تو مجھے ان کے پاس ہونا تھا. تو وہ اس کے مطابق پلاننگ نہیں ہو رہی تھی. پھر کووڈ آ گیا. کووڈ کے اندر ظاہری بات ہے، آف کورس وی آل نو کیسے ریسٹرکشنس ہوئیں. خیر، لانگ اسٹوری شارٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ سارے کے ساری چیزیں ان پلیس کر دی. اللہ تعالیٰ نے وسائل کا بھی بندوبست کر دیا، الحمدللہ وسائل بھی مل گئے. تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو ایک ریسیٹ کرنا چاہیے آخری اننگز کھیلنے کے لیے، ریفریشڈ، انرجیٹک، انرجائزڈ. رائٹ؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آخری اننگز جو ہے نا، وہ سلمان ادھر ہو جائے یار تھوڑا سا. ہم میں سے اکثر جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ آخری اننگز کو بہت ہی لیزی کھیلتے ہیں. ابھی کوئی خاتون ہیں، ان کے بارے میں ریسنٹلی پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. لیکن وہ کینسر سے اتنی ڈپریس ہو گئیں. ظاہری بات ہے، فطری بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا. میں یہ بھی نہیں کر سکتی، میں یہ بھی نہیں کر سکتی، وہ کینسر ہو گیا. رائٹ؟ جبکہ ظاہری طور پہ ان کی حالت شاید اتنی خراب نہیں ہے. تو جب انسان کو نظر آئے کہ جی آخری اننگز شروع ہو گئی ہے، اس طرح کی بڑی بیماریاں تو اصل میں آخری اننگز کی نشاندہی کرتی ہیں نا، جیسے سفید بال ہے، یہ آخری اننگز کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو انسان کو تو پورے انرجیٹک، میرے پاس لاسٹ ٹاسک ہے. تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہوتا ہے. جیسے انسان کی موت آئے گی ویسے ہی انسان قیامت کے دن اٹھے گا. تو سوچا کہ ریفریشڈ ہونا چاہیے، انرجیٹک ہونا چاہیے، ایک ریسیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. تو اس نیت سے بڑے عرصے سے، جیسے میں نے کہا، سوچا تھا حج پہ جانے کا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اور میں نے اپنے ساتھیوں کے میں نے سب کو ہی میسج کر دیا کہ میں جا رہا ہوں، صرف FYI. تو کئی ساتھی تو ویسے پہلے ہی جا رہے تھے. ہمارے عمر بھائی بھی ماشاءاللہ ہو کے آئے ہیں، اور بھی کافی ساتھی. تو لیکن پھر اسی گروپ کے ساتھ 3 ساتھی اور بھی تیار ہو گئے، ہمارے فہیم کنڈی بھائی اور
واسق بھائی اور اسلام آباد سے عبد الوہاب بھائی، یہ 3 لوگ تیار ہو گئے کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں. فینٹاسٹک 4. 4 میں بھی کوئی برکت ہوتی ہے نا، خلفائے راشدین بھی 4 تھے، اور کیا 4 تھے، مجتہدین بھی 4 تھے. 4 مذاہب ہیں جو مشہور ہیں، ویسے تو اور بھی تھے، مشہور کتنے 4 ہوئے. کنٹروورشل بات ایک نہیں چھیڑتا ورنہ خواتین ناراض ہو جائیں گی. تو خیر 4 میں کوئی چیز ہے. تو فہیم بھائی ہمارے کہہ رہے تھے بہت بڑا پرفیکٹ نمبر ہے، کیونکہ ہم ٹیکسیز جو لے رہے تھے اس میں ایک ڈرائیور تھا اور اس کے بعد 4 ہی سیٹیں بچتی تھیں. تو الحمدللہ سم تھنگ گڈ ان 4 میں کچھ خیر تھی. خیر ہم لوگ تیاری ہو گئی الحمدللہ. اس دفعہ نیت کی میں نے ایک بات، کیا ہوا؟ چھوڑ دے پلیز، چھوڑ دے، ساری پہلے دیکھنے کی چیزیں. کیا میں بات کر رہا تھا؟ یہ مسائل ہوتے ہیں تار میں، میرے بھول گیا. ہاں نیت ہی میں نے کی تھی کہ اس دفعہ حج قران کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جتنی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ حج تمتع کی دی. سوری میں کہہ رہا تھا، میں بات ہی کر رہا تھا کہ میں صرف کہانی سنانا مقصود نہیں ہے، میں کچھ اس کے اندر کچھ اشاروں میں، کچھ کنایوں میں، کچھ ہڈن، کچھ ظاہری طور پہ کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہی باتیں کوشش کروں گا بتاؤں جو کہ جس سے کوئی نہ کوئی لیسن مقصود ہو. تو حج قران 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. کون کون سے؟ کیوں؟ قران، تمتع، افراد. نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ لگ رہا ہے کلاس شروع ہو گئی ہے نا. کیا کیا نبی کریم علیہ السلام نے؟ نیت کی تھی افراد کی. جب راستے میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو آیات نازل ہو گئیں کہ عمرہ بھی کر سکتے ہو حج کے ساتھ. تو نبی کریم علیہ السلام چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے چلے تھے تو حکم یہ تھا کہ اگر قربانی کے جانور ساتھ لے کے آ رہے ہو تو تم عمرہ کر کے احرام نہیں اتار سکتے. اگر کوئی قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہا تو عمرہ کر کے احرام اتار دو، یعنی تمتع. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایکچولی قران کیا. انہوں نے یہ فرمایا اگر میرے پاس قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں احرام اتار دیتا، یعنی نیت تھی کہ میں تمتع کروں. شروع کیا نا افراد سے، تو سبھی ٹھیک ہے، سبھی خیر ہے. تو خیر پہلے ہمیشہ تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے انسان، پہلی بات عمرہ کرنا چاہیے. انسان ایک سفر پہ جا رہا ہے تو کیوں نہیں 2 in 1 انسان کرے. تو عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دینا آسانی ہے، کیونکہ احرام کی آف کورس ریسٹرکشنز ہیں جو کہ اتنی آسان نہیں ہے. آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والا صابن نہیں استعمال کر سکتے. یہ اتنا بڑا FAQ ہے، اتنا بڑا فریکوینٹلی آسک کوسچن ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے اوہ میں باتھ روم گیا، میں باتھ روم گئی، وہاں پہ صابن پڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ دھو لیا، اب میں کیا کروں؟ اتنا بھائی آپ تھوڑی سی اپنی استحضار کریں. میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو سمجھ آنی چاہیے نا، یہی تو ساری بات ہے کہ سمجھ آنی چاہیے. خیر تو مشکل ہے قران کرنا کہ آپ عمرے کے بعد احرام نہ اتاریں. لیکن ہم چونکہ بالکل آخری دنوں میں جا رہے تھے، بیچ میں 2-3 دن ہی تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہمیشہ تمتع کیا، اس دفعہ قران کر لیں سنت کی اتباع میں. تب جیسے میں نے کہا بہت سارے صحابہ نے تمتع کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے قران کیا تھا، تو اس دفعہ قران کی نیت کر لی. اور باقی ساتھیوں نے بھی کہا چلو قران کرتے ہیں. ہم نے مجاہدہ کر کے دیکھتے ہیں. لیکن سبحان اللہ احساس ہوا قران کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیوں فہیم؟ صرف ایک چیز جو ہماری یہاں سائیکولوجیکل بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ صابن کا استعمال ہے. اگر صابن جو ہے وہ نان فریگرنٹ مل جائے، فریگرنس فری صابن مل جائے، اور اب تو بہت عام ملتا ہے خاص طور پہ سعودی میں، چونکہ عمرے اور حج کے لیے احرام میں خوشبو والا صابن استعمال کرنے کی ممانعت ہے، تو وہ انہوں نے خاص طور پہ حج کے سیزن میں، اب تو لیکوڈ سوپس بھی آ گئے ہیں، پہلے تو وہ صرف وہ بار ہوتی تھی، اب تو لیکوڈ سوپس بھی آ گئے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو ایک یہاں پہ ایک بلاک ہے نا، وہ اگر صابن انسان کے پاس ہو نان فریگرنٹ تو بہت آسانی ہے. میں تو یہی احساس کیا، یہی میں نے. البتہ چونکہ نہانا، بالوں کو ملنا، نان فریگرنٹ شیمپوز ہی مل جاتے ہیں، لیکن جب بال ملیں گے تو بال ٹوٹیں گے، تو بال ٹوٹیں گے تو بال بھی نہیں توڑ سکتے. وہ ایک چیز تھی ڈیفینیٹلی، کیونکہ پھر وہ خشکی جس کی ہو جائے، اگر ڈرائنس ہو جائے، اگر کوئی ڈینڈرف ہو جائے تو وہ تھوڑی سی ایچی ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جس کو روز نہانے کی عادت ہو. لیکن ادروائز
اٹ واز ایزی. پہلی بات میں ترغیب دے رہا ہوں کہ قرآن ہو سکتا ہے, قرآن کرنے میں کوئی مشکل ایز سچ نہیں ہے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, خاص طور پہ اگر آپ کا جو پیکج ہے, آپ کی جرنی ایسی ہے کہ آپ آخری 3-4 دن کے اندر جا رہے ہو, یعنی عمرہ لینڈ کرنے اور حج کے درمیان اگر بیچ میں 3-4 دن ہی ہے تو اٹس اے ڈویبل تھنگ, یہ ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ خیر, اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی پیدا کی. جب لینڈ کیے ہمیں تو لگا ہی نہیں تھا ہم حج پہ آئے ہیں. آنیسٹلی ہمیں تو حج ٹرمینل پہ بھی لینڈ نہیں کرایا. ویسٹ ورلڈ کنٹری سے جائیں تو آپ کو پراپر ٹرمینل پہ لینڈ کراتے ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جائیں تو آپ کو حج ٹرمینل پہ لینڈ کرواتے ہیں. تو الحمدللہ بہت ہی آسانی سے ایسے, بلکہ اتنی آسانی تھی, امیگریشن پہ کوئی تھا ہی نہیں, بلکہ امیگریشن آفیسرز نہیں تھے, اتنا خالی پڑا ہوا تھا. وہ ہم آئے, ہمیں دیکھ کے میرا خیال ودن 5 منٹس ہم بیگیج بھی مل گیا تھا ہمیں, رائٹ, 5 to 10 منٹس لینڈ کرنے کے بعد, یعنی جتنا بھی 5 to 10 منٹس تک. تو اس کے بعد ہم باہر نکلے, ہم نے اپنی گاڑی کرا لی, اور سبحان اللہ پاسپورٹ بھی نہیں لیے گئے. حیرانی کی بات, سیدھا ہم لوگ پہنچے جہاں پہ ہمارا قیام تھا, عزیزیہ کے اندر. تو اینی وے الحمدللہ اس رات ہم نے سوچا عمرہ کریں گے. عمرے کا طواف بھی بہت آسان تھا, جبکہ یعنی اس وقت سارے حاجی, اکثر حاجی 90% حاجی اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے, لیکن عمرے کا طواف اتنا آسان, عمرے کی سعی اتنی آسان, بہت ہی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی. اس کے بعد خیر حج کے جب ایام شروع ہوئے, کچھ باتیں میں اسکپ بھی کروں گا, میں دوبارہ بتاؤں گا, صرف وہ مقصود ہے کہ جو جس سے کوئی لیسن ہو. حج کے ایام شروع ہوئے, مینا کا دن تھا, تو الحمدللہ وہ بھی مینا پہنچنا بہت آسان تھا. اور ہمارا, میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ عبرت بھی پکڑی نا انسان. ہمارا پیکج جو تھا پاکستانی پیکج تھا, کراچی کا ایک گروپ تھا. میں ان کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں, مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے, بلکہ پیسے لیے ہیں بہت سارے, تو اس لیے میں ان کی مارکیٹنگ نہیں کروں گا. لیکن اچھا پیکج تھا, ٹھیک ہے. کہنا مقصد یہ ہے, عبرت یہ ہے کہ بھائی آپ جتنے وی آئی پی پیکج میں چلے جائیں, حج ہوتا ہے. جب آپ مینا پہنچ جاتے ہیں نا, سارے 2 کپڑوں کے اندر ایک جیسے ہو جاتے ہیں. آپ حکومتی حج پہ گئے ہو پاکستان سے, یا آپ وی آئی پی پیکج میں گئے ہو, جب 2 کپڑے پہن لیے, کفن باندھ لیا, کفن ہے نا, لٹرلی کفن ہے, جب کفن باندھ لیا تو پھر تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو یہی ہوتا ہے, سب برابر. وہاں جا کے بہت زبردست معلم بہترین, انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک ویلکم پیکج, جائے نماز آپ کو دے رہے ہیں, اور آپ کا صوفہ کم بیڈز, آپ کی نیم ٹیگ لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ. لیکن اللہ کی شان, بجلی گئی, گرمی شدید گرمی. اور سبحان اللہ ہمارا کیمپ جو تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے اندر ایئر وینٹیلیشن بھی نہیں تھی. مفت کا سپا, سونا جو بھی آپ کہہ لیں. او مائی گاڈ, پسینے. باہر تقریباً اراؤنڈ 46-47 ڈگریز تھا, لیکن باہر بہتر تھا ٹینٹ سے. تھوڑی دیر تو ہم نے برداشت کیا, اس کے بعد ہم باہر چلے گئے. اس کے بعد ہم باہر بیٹھے رہے, ہوا چل رہی تھی, لیکن وہ زیادہ بہتر لگ رہی تھی. لگ رہا تھا کہ کیونکہ پسینہ آ رہا تھا تو اوپر سے ہوا چلے تو ظاہری بات ہے آپ کو کولنگ افیکٹ آتا ہے. تو مقصد یہ بتانے کا کہ میرے بھائیوں, حج ہوتا ہے, حج ہوتا ہے. وہاں پہ کسی کے پیکیجز نہیں چلتے. کچھ ایڈمنسٹریشن اچھی ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی ہیں. تو بجلی, سارا دن بجلی نہیں آئی, رات کو کہیں جا کے بجلی آئی, سخت گرمی شدید. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. لیکن ظاہری بات ہے, آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ریسیٹ, آپ کروانے جا رہے ہیں اپنی ایک بائی پاس سرجری, آپ کروانے جا رہے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا. تو آپ کہیں گے جی صاف ستھرا ایسی ہو جاؤں, وہاں جا کے میں ہیلی پیڈ پہ لینڈ کروں, اور وہاں جا کے میں جو ہے مطاف خالی ہو جائے میرے لیے, اور میں کعبہ کے اندر نماز پڑھوں اور حجر اسود کو ہر طواف میں بوسہ دوں. تو بھائی یہ حج تو نہیں ہوتا, رائٹ. تو خیر الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. لیکن بہت آسانی ہوئی مینا میں جاتے ہوئے. اچھا, بہت سارے لوگوں کو پچھلی رات لے گئے, صبح لے گئے, بہت دیر تک بسوں کا انتظار کرتے رہے. ہم اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر تھا کہ ہم بڑی لیٹ نکلے, لیکن ظہر سے پہلے جب پہنچے تو بالکل خالی سڑکیں تھیں.
میں آسانی بھی اللہ کا شکر تحدید سے نعمت کے طور پہ بھی یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو آسانیاں ہوئی بہت آسانی ہوئی، اللہ کا بڑا شکر۔ اگلے دن صبح عرفات کا دن تھا اور یہی تو وہ دن تھا جس کا بڑی مدت سے انتظار تھا، اور ایک شدید انگزائٹی تھی۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، شدید انگزائٹی تھی، اس لیے کیونکہ اس کے لیے میں سالوں سے تیاری کر رہا تھا، یا سالوں سے ایک تمنا تھی دل کے اندر کہ یہ دن نصیب ہو جائے۔ لوگوں کو اپنی شادی کی انگزائٹی ہوتی ہے، رائٹ؟ بڑے ایونٹ سے پہلے سے انگزائٹی ہوتی ہے نا، یہ تو بہت بڑا ایونٹ تھا، شدید بڑا ایونٹ تھا، میری آخرت کا دار و مدار تھا۔ 9 عرفات کا دن میرے بھائی میری موت کی تیاری، ہم سب کی موت کی تیاری کا دن تھا۔ اصل میں عرفات کا دن موت کی تیاری کا دن ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آخری اننگ سے پہلے ایک ریسیٹ، یہی نا اے سی چلا دے، گرمی ہے۔ اس دن نیت یہ تھی کہ آج مغفرت کروانی ہے، اپنے پچھلے سارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو دھلوانا ہے اور آگے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ یہ نیت تھی۔ آف کورس سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپس میں ملے، اس میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ عرفات کے دن سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے ایک بندے کی۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے، وہ کون بندہ ہے بدقسمت؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کو اس دن امید نہ ہو کہ میری آج مغفرت نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک پازیٹیو انرجی وائب رکھنا، خوش گمانی کہ آج مغفرت ہونی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حج کرنے جائے اور اس کے اندر کوئی بے حیائی کی باتیں نہ کرے، بے حیائی کے کام نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تو ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے، فریش۔ اچھا، یہ بھی ایک اتنا بڑا مجمع، کوئی گناہ نہ ہو، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں قرآن میں بھی۔ کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو، بے حیائی کی بات نہ ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی احرام کی حالت میں کوئی پیار محبت کی باتیں نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کے لیے یہ بشارت۔ اب اتنا بڑا مجمع، خواتین بھی مرد بھی، طواف میں کوئی کیئر ہی نہیں کر رہا، کوئی خاتون ادھر سے آگے دھکا مارے گی، کوئی ادھر سے مارے گی، کوئی کچھ کرے گا، کوئی ہمارے کچھ بڑے کچھ دنیا کے خاص خطے سے تعلق رکھنے والے بڑے مضبوط نوجوان، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا ڈیل ڈول دیا ہے، وہ تو ان کو پتا ہے کہ جی لوگ کچھ لے جائیں گے، ہم تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ بس اپنے آپ کا اپنا ٹیمپرامنٹ مینٹین رکھنا، کچھ کسی کو ایسے کر کے بھی نہ دیکھنا۔ تکلیف ہوتی ہے، کوئی پیر پہ پیر رکھ کے چلا جائے تو تکلیف سے تو انسان کی آف کورس ایک شکل بنتی ہے، لیکن وہ تو فطری ہے۔ لیکن کسی کو ناراضگی ایسے کر کے دیکھنا، انسان اپنے آپ کو مینٹین رکھے۔ تین شرائط، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، کسی خاتون کی طرف نظر نہ پڑے، یعنی بری نظر نہ پڑے، کوئی گناہ کی بات نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لڑائی جھگڑے کے کتنے مواقع، سبحان اللہ، اتنا بڑا 30 لاکھ لوگ ہوں یا 40 لاکھ لوگ ہوں، 30-40 لاکھ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو، وہاں پہ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ تو ہوگی۔ گھر کے اندر 4 لوگ ہوتے ہیں تو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، 30-40 لاکھ لوگ ہوں تو وہاں تو اونچ نیچ ہوگی۔ لیکن کسی سے کوئی لڑائی نہیں، مینجمنٹ اوپر نیچے ہو گئی، کوئی لڑائی نہیں۔ تو اس چیز کو بھی پیچھے ذہن میں تھا کہ اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے، مشروط ہے نا، کنڈیشنل ہے کہ کس بندے کی مغفرت ہوتی ہے، تو وہ بھی ذہن میں تھا پیچھے۔ اس لیے میں کہا تھا بہت ایک اویئرنیس، ایک بڑی سینسیٹیو چیز تھی، ایک بڑی کریٹیکل مومنٹ تھا۔ اینی وے عرفات پہنچے، ماشاءاللہ اس دن بھی سورج اپنی پوری
آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرمی شدید تھی، الحمدللہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ٹینٹ میں پہنچے۔ تو اس دن بس یہ نیت کی کہ آج کا دن ہے، میں ہوں، میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے، بس۔ اور اپنی زندگی کا شروع سے جائزہ لیا اللہ کی توفیق سے، اور جب نظر ڈالی تو خطاؤں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا، لیکن یہی تو تھی بات کہ میں ہوں خطا، خطا ہی خطا پر تو ہے عطا۔ اور کس لیے آیا؟ اپنی ایک غلطی کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اور بہت اچھی امید کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی۔ کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی کیا کر رہے ہیں، کتنی گرمی ہے، کیا، کیونکہ یہی تو جیسے میں نے کہا، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، جب آپ لوگ حج پہ جائیں تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں، سیاست ڈسکس ہو رہی ہے عرفات کے میدان میں، کین یو بلیو اٹ؟ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ صوفہ ادھر کیوں پڑا ہے اور ادھر کیوں پڑا ہے، اس سے کیا ہے؟ صوفے پڑے ہیں سبحان اللہ، میٹرس پڑا ہے سبحان اللہ، قالین بچھے ہوئے ہیں سبحان اللہ، یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے خیمہ لگا ہوا ہے سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ اے سی لگے ہوئے ہیں سبحان اللہ۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں پہ اتنا رحم کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے پورا انتظام کر دیا کہ ان سب چیزوں سے کو بھول کر میرے سے آج تعلق پیدا کر لو۔ کتنا بڑا کرم ہے آج، کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک انسان جس نے زندگی میں جو بھی کیا ہو، وہ ایک دفعہ عرفات کے میدان میں جا کے صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے بغیر کوئی عذر دیا، کوئی ایکسکیوز نہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا، کوئی عذر نہیں۔ اچھے کاموں میں کھوٹ ہی نظر آیا، اپنی نیت پہ بھی شک ہوا، سب سامنے رکھ دیا اور توفیق مانگی آگے جا۔ پھر احساس ہوا کہ یہ تو حقوق اللہ تو بڑے مارے گئے، حقوق العباد، او مائی گاڈ، سب یاد آئے، وہ بچپن میں کس کو بلی کیا تھا اور کس کی حق تلفی کی تھی، کس کا نقصان کیا تھا، کس کا مذاق اڑایا تھا، کس کی غیبت کی تھی۔ ایک لسٹ ہے نا، سبحان اللہ، اتنی بڑی لسٹ ہے۔ کتنے لوگوں سے آپ زندگی میں ملتے ہیں، سب کو چھوڑیں، شاگردوں کے حقوق ہوتے ہیں، سب کے حقوق، ہو سکتا ہے کسی کی عزت نہ کی ہو جس طرح کرنی چاہیے، سکھانا الگ بات ہے، لیکن کبھی کبھی انسان امپیشنٹ ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہو، سب غلطیاں سمجھ نظر آئیں۔ اب حقوق العباد کیسے ٹھیک کریں؟ تو اس کے لیے ایک ابن ماجہ کی روایت ہے، غالباً مسند امام احمد کے اندر بھی ہے، سند تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے عرفات کے دن کہ یا اللہ، غالباً یہ حدیث نمبر 3103 ہے اگر میں ٹھیک غلط نہیں ہوں تو، لیکن یہ کتاب المناسک کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر لوگ ریفرنس پوچھتے ہیں۔ خیر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے دن دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سب کی مغفرت کر دی سوائے ظالم کے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے حق مارتا ہے، کسی کا بھی حق مارے وہ ظالم ہے۔ بیوی کا حق مارا ظالم ہے، اولاد کا حق مارا ظالم ہے، شوہر کا حق مارا ظالم ہے، والد والدہ کا حق مارا ظالم ہے، بہن بھائی کا حق مارا ظالم ہے، پڑوسی کا حق مارا ظالم ہے، استاد کا حق مارا ظالم ہے، شاگرد کا حق مارا ظالم ہے۔ جتنے لوگوں کو آپ ملتے ہیں، بزنس تجارت کرتے ہیں، کسی کا حق مارا، کسی کے پیسے نہیں دیے،
کسی کے پیسے ڈیمانڈ کیے تو بدتمیزی سے کیے، سب ظالم ہیں. تو فرمایا ظالم کے ساتھ سب کی مغفرت. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی صبح، اگلے دن مزدلفہ، رات مزدلفہ گزرتی ہے، صبح وقوف مزدلفہ ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے. تو سیدنا عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا بھی قبول کر لی کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو اپنی طرف سے کمپنسیٹ کر دیں گے، اس کو جنت دے دیں گے. اور یہ جس نے ظلم کیا، اگر یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن ظاہری بات ہے، اگر ندامت ہے اس کے دل کے اندر کہ میں نے ظلم کیے ہیں، آئندہ میں نہیں چاہتا کرنا، یہ تو توبہ ہوتی ہے، اب کہاں سے بھی ڈھونڈتا پھر ان سب لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اس کو کمپنسیٹ کر کے ظالم کی بھی مغفرت کر دیں گے. اور کہتے ہیں میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے آج، سبھی بچ گئے آج. تو اگلے دن صبح مزدلفہ میں، وقوف مزدلفہ کے دوران، وہ بھی بڑی آسانی اللہ تعالیٰ نے کی، سبحان اللہ. رات کو عرفات سے نکلے مغرب کے بعد، تو ٹریفک سٹک تھی. تو ہم میں 4 میں سے 3 ساتھی نے سوچا کہ ہم ٹریفک سٹک ہے، پیدل چلتے ہیں مزدلفہ، لیکن ہمارے فہیم بھائی بیمار تھے تھوڑے سے، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں چل سکتا. ہم نے کہا آپ بس میں آئے، پھر ہم چلتے ہیں پیدل، 2 گھنٹے کا واک ہے. تو ہم جیسے ہی اترے کچھ ایسی ترتیب بن گئی کہ ہم چل نہیں سکے، تو ہم واپس بس میں آ گئے. تو واپس سے بس میں آئے تو بس میں آنے کی دیر تھی اور ٹریفک ایسے کھل گئی، اور میرا خیال 10 منٹ کے اندر مزدلفہ پہنچ گئے، ہے نا. تو میں تو کہتا ہوں فہیم بھائی کی برکت تھی ماشاءاللہ. تو اس دن سے ان کو کہہ رہا ہوں، یہ مانتے نہیں میری بات. تو الحمدللہ بہت آسانی ہوئی، بہت آسانی ہوئی. مزدلفہ کا کھلا میدان تھا، صبح وقوف مزدلفہ کیا، اور پھر سوچا تھوڑی دیر کہ کتنے لوگوں کو پہ ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کو بھی سامنے رکھا کہ اللہ ان سب کو میری طرف سے کمپنسیٹ کر دیجئے، قیامت کے دن یہ میرا گریبان نہ پکڑ لیں. اور میرے بھائیوں گریبان پکڑیں گے لوگ، جس پہ ظلم کیا ہوگا قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے گا. ماں بھی نہیں چھوڑے گی، باپ بھی نہیں چھوڑے گا، بیوی بھی نہیں چھوڑے گی، شوہر بھی نہیں چھوڑے گا، اولاد بھی نہیں چھوڑے گی، بھائی بھی نہیں چھوڑے گا، بہن بھی نہیں چھوڑے گی، ہمسایہ بھی نہیں چھوڑے گا، بزنس پارٹنر بھی نہیں چھوڑے گا، خالہ بھی نہیں، ماموں بھی نہیں، چچا، جس پہ ہم نے ظلم کیا وہ قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا اگر اس سے معافی نہ مانگ لی گئی. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیسے ظلم کرتے ہیں کسی پہ، ان کو قیامت بھول جاتی ہے. قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھیں، اللہ کے سامنے سب کو پیش کیا، اللہ اپنے خزانوں سے تھے کہیں گریبان نہ پکڑیں قیامت. عرفات کے دن بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اللہ کا بڑا شکر ہے، ایک پوری اتنی بڑی لسٹ تھی. الحمدللہ صرف ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا. آپ سب کے میں نے نام ایک ایک کا نام لے کے آپ کی جو دعا تھی میں نے بہو وہ سب دعائیں آپ کے لیے میں نے مانگی اللہ کی توفیق سے. سارا دن کرنا کیا تھا؟ دعائیں تو مانگنی تھی. پورا شاید غالباً 1.5-2 گھنٹے اسی میں لگ گئے لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے 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 مانگتے. عصر سے پہلے یہ کیا، عصر کی نماز پڑھ کے پھر خود باہر نکل کے پھر اپنے آپ کو پیش کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی 3-4-5 گھنٹے دعا مانگی عرفات میں. جو دعائیں دل میں آئیں مانگی، جو مسنون دعائیں مانگی، جو قرآنی دعائیں مانگی، جو کچھ سوچ سکتا تھا مانگی، جو نہیں سوچ سکتے تھے وہ بھی مانگی کہ اللہ جو نہیں دعا آ رہی ذہن میں، جو نہیں میری حاجت اس وقت مستظہر نہیں ہو رہا وہ بھی. خیر نہیں میں الحمدللہ بہت ایک اچھے گمان کے ساتھ اور خوش گمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عرفات گزارنے کی توفیق دی. مزدلفہ کا بہت آسانی ہوئی. اس کے بعد اگلا دن 10 تو بڑا مشکل دن ہوتا ہے، مشکل اس حساب سے ہوتا ہے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. ٹریفک سٹک ایز یوزول. تو پھر ہم ساتھیوں نے سوچا کہ چلو پھر واک کرتے ہیں. ہم جب واک کرنا شروع کی تو ایک سمندر تھا لوگوں کا، اس کے اندر سے کسی طریقے سے گزرتے 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 چلتے 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 گرمی شروع ہو چکی تھی. صبح راتیں بہت اچھی تھیں، راتیں اچھی تھیں نسبتاً، اور دن گرم تھے. تو چلتے 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 پھر جب
آنسو نکل گئی نا بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے گاڑی کا انتظام کر دیا. ایک بات بتاتا چلوں، صرف یہ جو ساتھی ان کی میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چاروں ساتھی، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اپنے بڑوں کی تربیت، کہ ہم سب کوشش کر رہے تھے کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں. یہ اللہ کی بڑی توفیق تھی. اللہ کی توفیق ہوتی ہے ہر چیز، ورنہ انسان کے بس میں کیا ہے. کہ ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں آگے بڑھ کے دوسرے کی خدمت کر سکوں. اور ہمارے درمیان ایک تنافس تھا، ایک کمپٹیشن ہوا تھا. سو مچ سو کہ کچھ ساتھی ٹیکسی میں بیٹھتے تھے تو جب بھی کرایہ ڈن ہوتا تھا تو ابھی ٹیکسی میں بیٹھتے تھے اور وہ کہ کوئی اور نہ دے دے، وہ پہلے اپنے پیسے نکال کے دے دیتا تھا. بعد میں ہم نے سوچا بھائی اتنے بیوقوف تو نہ بنے ہم لوگ، کیونکہ ایک جگہ ہم نے سبق سیکھا. اور سبق کیا تھا کہ ایک جگہ ٹیکسی والے نے ایک جگہ روک دیا، اس نے کہا میں تو نہیں لے کے جا سکتا یہاں سے. تو ہم نے سوچا کہ جب تک وہ مقام تک پہنچائے نا، ہم کیسے پیسے دے سکتے ہیں اس کو. تو پھر ہم نے کہا چلو باریاں لگا لیتے ہیں. کھانے میں بھی یہ کر رہے تھے، ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ میں کھلاؤں. ہم سارے چاروں کے چاروں کوشش کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا موقع مل سکے. جب فہیم بھائی کو موقع ملتا تھا وہ کرتے تھے اور بہت کی. جب مجھے موقع ملتا تھا میں کوشش کرتا تھا. ہمارے واسق بھائی اور عبد الوہاب بھائی الحمدللہ. تو یہ بھی اللہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع ہوتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کی خدمت کرے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا، پتہ نہیں کتنی صحیح واقعہ ہے لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو میں اس کو بغیر سند کے کوٹ کرتا ہوں کہ جب وہ حج پہ گئے تو کچھ لوگوں نے ان کا اپنا امیر بنا لیا کہ آپ ہمارے امیر حج ہیں. وہ تو لمبے سفر ہوتے تھے. تو نے کہا ٹھیک ہے سارے لوگ اپنے اپنے پیسے مجھے دے دیں، میں خرچ کروں گا جیسے جیسے ضرورت پڑے گی. سب نے انہوں نے نوٹ کر لیے، اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے، اس نے دیے. اور وہ سارے جہاں جہاں ضرورت تھی خرچ کرتے گئے. اس کے بعد جب حج سے واپس آیا تو سب کے پیسے نکال کے واپس کر دیے. تو انہوں نے کہا یہ کیا، آپ نے تو پول بنایا تھا. انہوں نے کہا پول تو بنایا تھا لیکن آپ نے مجھے امیر بنایا تھا. تو امیر تو خادم ہوتا ہے نا، تو جو خادم ہوتا ہے تو پھر تو میرا فرض بنتا تھا خدمت کروں. تو میں نے آپ سب کی خدمت کی ہے، یا آپ لوگوں کے پیسے واپس. یہ تھے دین والے لوگ، ان کو کہتے ہیں دیندار لوگ ماشاءاللہ. خیر الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. یہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں بات کہ یہ تنافس ہونا چاہیے ایک دوسرے کی خدمت کا. یہی دین ہے، یہی ایک جذبہ ہونا چاہیے اندر. یہی آخرت میں کام آئے گا، یہی آخرت میں کام آنے والا ہے. اگنور کر دینا، بہت ساری اونچ نیچ ہوئی، کوئی بات نہیں ہے، لیٹ اٹ گو. تو خیر الحمدللہ 10 کا دن بھی اللہ نے بڑا آسانی کے ساتھ وہ کیا. رمی ہوئی، رمی کے بعد قربانی ہوئی، قربانی کے بعد طواف زیارت کے لیے ہم گئے. طواف زیارت بھی بہت آسان تھا، ہے نا، نسبتاً بہت آسان تھا. رات کو ہم نے کیا، فجر وہیں پہ ہو گئی، طواف میں ہی ہو گیا بلکہ. پھر 11 کا دن اور 12 کا دن ہم نے مینا میں گزارا، کوشش کی جتنا بھی گزر سکے. ہمارا ایک ساتھی تھا سبحان اللہ، ہمارے گروپ میں ایک ساتھی تھا. وہ لڑکا تھا نوجوان سا، آئی تھنک ان ہز 20s، اور 20s میں اس کی آئی سائٹ ایشو تھے. اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اگر روشنی ذرا سی بھی مدھم پڑ جائے تو اس کو نظر نہیں آتا. جب بالکل برائٹ ہوتا ہے تو اسے نظر آتا تھا، لیکن جب اس کو ذرا سا بھی ڈیم لائٹ ہوتی تھی تو اس کو نظر نہیں آتا. ہمارے کیمپ میں تھا. ماشاءاللہ اس بچے کا جذبہ دیکھ کر میں تو بہت سیکھا. بچہ بہت نالجبل بچہ تھا، بہت انٹیلیجنٹ بچہ تھا، اور دین کی فکر کرنے والا بچہ تھا. کوئی شارٹ کٹس ڈھونڈنے والا بچہ نہیں تھا. اسے پتا تھا کہ یہ چیز اس وقت کرنی ہے، یہ اس وقت افضل ہے، اس وقت ایسے کرنا ہے. یعنی اچھے خاصے لوگ جو کہ سو کالڈ اس سے یعنی ظاہری اعتبار سے زیادہ ٹھیک تھے، ان سے زیادہ اس بچے کو نالج تھی. میں تو بہت امپریس ہوا. ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ کالم لکھتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اس بچے کا ذکر اپنے کالم میں ضرور کیجیے گا. تو انہوں نے تو پتہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میں نے سوچا کہ میں اس بچے کا ذکر اپنی بات میں تو ضرور کر دوں. اللہ اس بچے کو جزائے خیر دے. وہ بچہ، میں نے اس کے لیے اس سے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا
عرفات سے پہلے میں نے اس بچے سے کہا بیٹا میرے لیے دعا ضرور کرنا، اور میں نے اسے بارہا یاد کرایا کہ میرا نام توقیر ہے، اور بعد میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم نے میرا نام لے کے دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور اس نے کہا تو ہے، امید ہے انشاءاللہ کی ہوگی۔ خیر anyway، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی پیدا کی، 11 کو بھی 12 کو بھی۔ 13 کو رمی کرنا بھی سنت ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ بہت ساری آلٹرنیٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، آگے لمن اتقى، کہ جو 12 جلدی آ جائیں، 12 کی رمی کر کے واپس آ جائیں، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، جو ڈیلے کرے اور 13 کی رمی کر کے آئے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک شرط ہے کہ تقوی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے تمام حج جو اللہ نے توفیق دی اس میں 13 کی رمی بھی کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 کی رمی کی ہے۔ تو اس دفعہ سوچا کہ قرآن کی اس بات پہ بھی عمل ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ خود نہ کی ہو نا تو انسان کہتا ہو وہ 13 کی رمی نہیں کر رہا، اور تو پتہ ہے بالکل جائز بات ہے، لیکن دل سے یہ چیز مٹانے کے لیے ہم نے سوچا کہ اس دفعہ ہم 13 کی رمی نہیں کرتے، تاکہ کیوں قرآن کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، بس تقوی ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، نیت کوئی اور نہ ہو کسی قسم کی، صرف آسانیاں ڈھونڈنا مقصود نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت پہ عمل کرنا ہے ہم نے، تو ہم نے سوچا اس دفعہ صرف 12 کی رمی کریں، تو 12 کی الحمدللہ رمی کی۔ بیچ میں ایک دن ایسا بھی آیا، غالباً 11 کی رات کا دن تھا، 11 ذوالحجہ کی، کہ جب ہم رمی کر کے واپس آ رہے تھے تو جیسے میں نے کہا جتنے مرضی وی آئی پی حج کر لیں آپ، لیکن حج ہوتا ہے۔ تو جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کی شان یہ کہ وہ جو راستہ تھا کیمپ تک جانے کا وہ سب بلاک ہو گیا، بلاک ان دا سینس کہ ایڈمنسٹریشن نے بلاک کر دیا۔ مثال کے طور پہ یہ واپس جانا ہے، کیمپ ادھر ہے، تو یہاں سے یو کر کے آنا تھا، تو یو بیچ میں کہیں تھا، پتہ نہیں کہاں تھا، لیکن ہمیں تقریباً اندازاً کوئی 2.5-3 کلومیٹر چلایا اور پھر واپس 2.5-3 کلومیٹر واپس آئے، اور پتہ نہیں 3 یا 4 گھنٹے 3 گھنٹے غالباً لگ گئے ہمیں رمی کرنے کے بعد، یا جب بھی، مجھے صحیح طرح سے وقت یاد نہیں ہے کتنا بھی، لیکن بہت وقت لگا، اور جب آخر میں میری بس ہو گئی تھی، بالکل ختم ہو گیا تھا میں، تو اللہ تعالیٰ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتے۔ الحمدللہ کسی طریقے سے پہنچ گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، حج ہے، یہی ہے انسان کی تزکیے کے لیے ضرورت۔ آپ کو جسمانی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ہم نے جو اپنے نفس کو، اپنے جسم کو اتنا زیادہ آسائشوں میں ڈال کے، اتنی اس کو نعمتوں میں رکھ کے، اور کچھ اتنی بھی مشقت نہیں کرتے کہ صبح تہجد کے وقت ہی اٹھ جائیں، کوئی آدھے گھنٹے کی نیند ہی قربان کر دیں، اتنا بھی ہم توفیق نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو ایسے ہی جنت تو نہیں ملتی میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر یہ ساری کی ساری ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ انسان کو جسمانی مشقت سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں، جسمانی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی روحانی مشقت بھی ہے، آف کورس، نظروں کا خیال، جیسے میں نے شروع میں کہا، کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں کرنی، کوئی کسی کی بری بات بھی اگنور کر دینا، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی کی تحقیر نہ ہو جائے۔ لوگ گوسپس کر رہے ہوتے ہیں بیچ کے اندر، کہیں گوسپ کے اندر ہم بھی بے دھیانی کے اندر اسی گوسپس میں نہ لگ جائیں، کوئی ایسی بیکار باتیں نہ کرنی شروع کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک روحانی مشقت بھی ہے اور ایک جسمانی مشقت بھی ہے۔ یہی جسمانی اور روحانی مجاہدے کا نام حج ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ یہ تو کچھ تاثرات تھے، اور اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دی جو سبق دینا چاہ رہا تھا میں۔ کچھ گزارشات ہیں میرے بھائی، اور گزارشات یہ ہے کہ خدا کے واسطے جس نے حج نہیں کیا وہ حج کر لے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو مال جمع کرنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میرے پاس وسائل کی کمی ہے، یا اللہ آپ میرے لیے وسائل کا بندوبست کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے وسائل آ جائیں۔ یقین جانے کبھی کبھی وسائل ایسے ہی
ایسے ہی آ جاتے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دیتے. میں نے آپ کو تنی کوئی ساتھی اگر یہاں پہ تھے, آج سے حج پہ جانے سے 1-2 ہفتے پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں شکاگو میں رہتا تھا, تو میرے ایک ساتھی کو, میرے کلیگ تھے, ساتھی تھے, دوست تھے, ان کو میں نے $5,000 قرض دیے تھے اس وقت, اور بات بھول گیا, میں بھول ہی گیا کہ میں نے ان کو قرض دیے تھے. انہوں نے, وہ بڑے نیک آدمی تھے, تو مجھے تھا کہ بندے کو اگر نہیں واپس کر پا رہا تو کوئی نہ کوئی اس کی بیچارے کی مجبوری ہوگی, تو میں کیوں اس بندے کو تنگ کروں, بلا وجہ شرمندہ کیوں اس کو شرمندگی میں لے کے آؤں. اگر وہ نہیں دے رہا تو مجھے اس بندے پہ اتنا اعتماد تھا کہ اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کو کوئی مالی مشکل ہے. اللہ کی شان, اللہ نے مجھے بھلا بھی دیا. بالکل 2 مہینے پہلے, غالباً 2-3 مہینے پہلے ان کا مجھے میسج آیا ٹو دا بلو. بالکل ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, پچھلے 15 سال 16 سال سے ہمارا کوئی شاید رابطہ بھی نہیں ہے. ایک دم سے انہوں نے پتہ نہیں میرا نمبر کہاں سے ٹریس کیا, اور مجھے کہا کہ میں نے آپ کے $5,000 دینے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا, مجھے بھول بھی گیا تھا. پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے مسائل ادھر سے دے دیے, اور بھی اللہ تعالیٰ نے مسائل کا بندوبست کر دیا. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آ رہے مسائل, یو نیور نو. تو اللہ سے مانگتے رہے, یو نیور نو, رائٹ. بہت سارے واقعات ایسے میں نے سنے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مسائل کا بندوبست کر دیتے ہیں. تو بھائیو, نیت کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں, مسائل کے بندوبست کرنے کی کوشش کریں, اور جن کے بعد وسائل ہیں, خدا کے واسطے جو حج جتنے آپ نے سالوں میں حج نہیں کیا اس پہ شدید توبہ اور استغفار کریں, شدید توبہ اور استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دیے تھے, میں نے حج کی نیت کیوں نہیں کی, میں نے کیوں نہیں حج کی نیت کی. اس پہ بہت توبہ کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ توبہ خالص ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی, بلاوا مانگے. دوسری بات کہ انشاءاللہ اسی کے ضمن میں ہے وہ بات کہ دیکھیں حج بہت مشقت کا کام ہے. تو جوانی میں انسان حج کر لے وہی حج ہوتا ہے. جب بڑھاپا آ جاتا ہے, جب انسان کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں, تو اس کے بعد حج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک جسمانی عبادت ہے, اور اسے بہت فزیکل ایگزرشن ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی جب تک ہمت ہو تو اس وقت حج کرے, کیونکہ سبحان اللہ ہمارے خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں سے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ بیچارے لوگ ساری عمر پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں, اور بالآخر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور تب وہ حج پہ آتے ہیں, ان کی مجبوری ہے. لیکن جس طریقے سے ظاہری بات ہے ان کو ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے, یو کین انڈرسٹینڈ کتنا مشکل ہے. آپ کو کلومیٹر روزانہ چلنا پڑتا ہے. کوئی آسان کام ہے, ان میں سے کئیوں کو عادت ہوتی ہے, وہ گاؤں میں رہتے ہیں, پہاڑی علاقوں کے رہنے والے ہوتے ہیں, ہمیں عادت نہیں ہے لیکن ان کو عادت ہوتی ہے, تو نسبتاً شاید ان کے لیے آسانی ہوتی ہوگی, لیکن پھر بھی اٹس اے فزیکل ایگزرشن. تو پلیز ASAP, پہلی بات تو اگر وسائل ہے تو پھر تو یہ دوسری بات نکل ہی گئی, لیکن کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے حج کریں, پلیز جتنی جلدی ہو سکے حج کریں. تیسری بات, پلیز علم حاصل کریں. وہاں جا کے جب آپ امت کو دیکھتے ہیں, 30-40 لاکھ لوگوں کے مجمع کو, اور آپ کو امت کی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ حج کرنے آئے ہیں اور ان کو حج کے بنیادی مسائل بھی نہیں آتے. میرا پورے حج میں ظاہری بات اس نیت سے کہ کسی کی مدد ہو جائے گی, میرا اکثر بہت زیادہ وقت, اکثر تو نہیں کہنا چاہیے, بہت زیادہ وقت اس چیز میں نکلا کہ میں لوگوں کو جو وہاں پہ حج پہ آئے ہوئے تھے ان کے مسائل بتا رہا تھا. نا وہ امیزڈ کہ لوگوں کو بالکل بیسک ABC نہیں آتی, اور وہ لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں. یعنی آپ حج پہ آنے سے پہلے کم از کم علم تو حاصل کرتے ہیں کہ حج کرنا کیسے ہے. ایک چیز میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ پریکٹیکلی سیکھتے ہیں, آپ کتابوں سے نہیں سیکھ پاتے. آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے ایسے سینیریوز کریٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو کتابوں میں سینیریوز نہیں لکھے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کم از کم بیسک مسائل, رمی کا وقت شروع کب ہوتا ہے, رمی کا وقت ختم کب ہوتا ہے, یہ تو کتابی بات ہے نا. ایک صاحب کا مجھے میسج آیا کہ جی میں نے رمی وقت سے پہلے کر لی, تو میں نے کہا کہ اچھا اب کل جو ہے اس کی قضا کریں. کل پھر ان کا میسج آیا کہ جی آج میں نے پھر وقت سے پہلے کر لی. میں نے کہا کہ بندے کل تو بتایا, کل ہی بتایا ہے, آج کیوں کر لی؟ وہ جی سب کر رہے تھے, میں نے سوچا میں بھی کر لوں.
طہارت کا لوگ خیال نہیں کرتے. باتھ رومز کی جو حالت ہوتی ہے، کس طریقے سے نجاست میں واٹر سپلیشنگ، آپ کے احرام پہ نجاست کے چھینٹے پڑتے ہیں اور سب کچھ کرنا. نجاست تو ایک روز مرہ کا کام ہے، یہ صرف حج تک تو محدود ہے بھی نہیں. یہ تو ہمارے روز مرہ کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے بات. ہماری نماز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اس جگہ کا پاک ہونا جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، یہ تو ایک بیسک شرط ہے. اور نماز 5 وقت کی روز فرض ہے. حج تو عمر میں ایک دفعہ فرض ہے. طہارت کے مسائل نہیں آتے لوگوں کو، بیسک مسائل حج کے نہیں آتے، اور بہت ساری چیزیں نہیں آتی. خواتین، میری پیاری بہنیں، میری بہت ہی قابل احترام بیٹیاں، میرے بچوں، پردہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے عورت پہ نامحرم کے سامنے. ہماری بچیوں کو پردے کے بیسک کانسیپٹس نہیں آتے ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ احرام جو ہے وہ ایک خاص لباس کا نام ہے، لیکن جیسے احرام سے نکلے، جس طرح مرد جو ہے وہ 2 چادریں اتار کے کپڑے پہن لیتا ہے، اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ بھی اپنے حجاب کو اتار کے دوپٹے سے بھی باہر آ جائے، یا دوپٹہ صرف کر لیں سینے کے اوپر. یہ علم کی کمی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں ان کے اخلاص پہ شک نہیں کر رہا. وہ حج کرنے گئی ہیں ہماری بچیاں، تو ظاہری بات ہے کہ میں ان کی نیت خالص ہے. ظاہری بات ہے، کوئی اتنی چھوٹی بات تو نہیں ہے حج پہ جانا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ پردہ ہوتا کیا ہے. تو خدا کے واسطے علم حاصل کریں ہم لوگ. علم کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں ہے، اور عمل کے بغیر علم نہیں ہے. انسان کے پاس علم ہو اور وہ عمل نہ کرے تو یہ بھی بیکار ہے، اور انسان کے پاس عمل کرے لیکن علم کے بغیر کرے، یہ بھی بیکار. کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ اتنی چھوٹی بات کو کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں. جیسے احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی وہ صابن میں بھی خوشبو نہ ہو، نان فریگرنٹ سوپ ہو. کیوں اتنی زیادہ چھوٹی ڈیٹیلز کے اندر آپ جاتے ہیں؟ بھائی یہ دین ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر منع کیا ہے خوشبو لگانے سے، تو جس چیز میں خوشبو ہوگی ہم اس سے منع کر ہوں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم اطاعت کرتے ہیں. سمعنا واطعنا، لبیک اللہم لبیک. یہی تو ہے، حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں. اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی تمام کوتاہیوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. اپنے آپ کو توبہ کرنے آیا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ آیا ہوں کہ آئندہ آنے والی زندگی کو میں آپ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. آپ توفیق عطا فرما دیجیے. یہی تو حج ہے. لیکن میں کیسے عمل کروں گا اگر کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہوگا؟ تو علم تو حاصل کرنا لازم ہے. سب سے بڑا جو پریشانی ہوتی ہے، آپ جب اتنے بڑے امت کو دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ، وہ علم کی کمی ہے. جہالت، شدید جہالت. لوگوں کو سطر کا اندازہ نہیں ہے، مردوں کو سطر کا اندازہ نہیں ہے کہ سطر کیا ہوتا ہے. گھٹنوں سے اوپر سطر ہے، آپ نہیں دکھا سکتے، کسی مرد کو بھی نہیں دکھا سکتے. لیکن کس طریقے سے لوگ احرام میں 2 چادروں کے اندر بیٹھتے ہیں اور بالکل اپنا خیال نہیں کرتے، ان کا سطر ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے، بالکل فکر نہیں ہوتی. خدا کے واسطے علم حاصل کریں اور عمل کی نیت سے کریں. اگر ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے، کہیں گے جی کیا فرق پڑتا ہے، تو جس طرح باقی ادیان کے ساتھ ہوا، اسی طرح معاذ اللہ دین اسلام کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دین تو بدل جائے گا. دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو قائم رکھا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک چیز کو انٹیکٹ رکھا ہے. یہ محافظ ہیں دین کے. تو کبھی کبھی ہمیں ان کی باتیں شاید تھوڑی سی ہارش لگتی ہوں گی یا تھوڑی سی سخت لگتی ہوں گی، لیکن وہ چیز، وہ ایک مزاج اس لیے ضروری کبھی کبھی ہو جاتا ہے کیونکہ تاکہ دین نہ بدل جائے. ساری بات ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں پیار سے، محبت سے، لیکن کمپرومائز نہیں کر سکتے دین کے اوپر. جتنا شریعت اجازت دیتی ہے اتنا اجازت ہے، جتنی جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں اجازت ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی اجازت دی وہ اجازت ہے، جس کی انہوں نے اجازت نہیں دی وہ اجازت نہیں ہے. قرآن اور حدیث اور سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہی ہمارے لیے، یہی سورسز ہیں ہمارے. تو پلیز علم حاصل کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنی موت کی تیاری کریں.
ہر آنے والا دن ہمیں اپنی موت سے قریب لے کے جا رہا ہے. جو بندہ 50+ ہو چکا ہے وہ آخری اننگز شروع کر چکا ہے میرے بھائیوں. اب بہت احتیاط سے میچ جیتنا ہے نا. آخری اننگز کھیل رہا ہے بندہ, سمجھے, جس کو کرکٹ کا شوق ہے, آخری اننگز کھیل رہا ہے اور میچ جیتنا ہے. ہمارا میچ جیتنا کیا ہے؟ جنت ہے نا. کتنا پھونک پھونک کے قدم رکھے گا, ایک ایک بال کو اس کے میرٹ پہ جج کرے گا, پھر اس کے مطابق کھیلے گا. جب موقع ملے گا چوکے بھی لگائے گا, چھکے بھی لگائے گا, لیکن سوچ سوچ کے کھیلے گا. آخری اننگز ہے, لاسٹ چانس. اس کے بعد چانسز ختم. ایک دفعہ وہ ایک بال آئے گی نا جب آپ کو اڑا دے گی, آپ کی وکٹ ختم کر دے گی, بس دیٹس اٹ, اب ختم. تو جتنے لوگ 50 کراس کر چکے ہیں میرے بھائیو, آپ آخری اننگز کھیل رہے ہیں, میں بھی آخری اننگز کھیل رہا ہوں. تو پھونک پھونک کے قدم رکھنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے, کسی کا مال نہ مار لو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر لو, کسی سے ہو جائے. ویسے تو انسان ہم سارے اکٹھے رہتے ہیں, ہو جاتی ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, معافی مانگ لیں, دوسرا بھی معاف کر دے, جانے دو, کوئی بات نہیں ہے, لیٹ اٹ گو, رائٹ. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک, شوہر کے ساتھ اچھا سلوک, بچوں کے ساتھ اچھا سلوک, والدین کے ساتھ اچھا سلوک. نماز میں کوتاہی نہ ہو, نماز بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے, نظر کی حفاظت کرے, زبان کی حفاظت کرے, کانوں کی حفاظت کرے. ایک ایک قدم پھونک 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 کے اٹھائے, اور وہ جب آخری بال آئے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بیٹ اس طرح اٹھا کے جائے انشاءاللہ. اسٹینڈنگ اوویشن ہو انشاءاللہ, سارے فرشتے کھڑے ہوں, مرحبا. یہ ہوئی نا بات. یہ حج اسی کی تیاری کی چیز تھی میرے بھائی, ہے, سب لوگ تیاری کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت تک, ایک ہمارے محاورہ اردو میں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, کہ 900 چوہے کھا لیے پھر کہ چلو حج پہ جا کے سارے گناہ معاف کراؤں گی. یہ بات نہیں ہے میرے بھائیوں. موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے, آج بھی, کل بھی. 2-3 واقعات سنے ہم نے غالباً حج کے دوران, سبحان اللہ. ان کا انتقال ہو گیا وہاں پہ. ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارے اپنے, بلکہ ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے, عبدالوہاب صاحب ہی, کہ وہ پچھلی دفعہ حج پہ جب آئے, انہی گروپ کے ساتھ آئے تھے. کہتے ہیں ایک صاحب تھے, کوئی غالباً ویسٹ سے کہیں سے آئے ہوئے تھے. ان کا وہ زندگی کا مسلسل 42واں حج تھا, 42nd حج کنزیکٹو. کہتے ہیں پہلی دفعہ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئے تھے. ان کا بیٹا ٹریک پہ نہیں تھا, کوشش کرتے رہے, پہلی دفعہ ان کا بیٹا ساتھ آیا. کہتے ہیں کہ عرفات کا دن گزارا, اگلے دن وقوف مزدلفہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اللہ رائے گا تو نہیں جانے دیتے نا. کیا بات ہے یار, کیا پالشڈ انسان گیا ہوگا اللہ کے پاس احرام کی حالت میں. سبحان اللہ. ظاہر ہی جاتی محنت میرے بھائیوں, یہی تو کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی تو ہے کامیابی. یہ ڈبل سینچری, ٹرپل سینچری, یہی تو ہے. زبردست. آپ بتا رہے تھے کسی کا عرفات کے اگلے دن انتقال ہوا. سبحان اللہ. ان کے گروپ میں عرفات سے اگلے دن کسی خاتون کا انتقال ہو گیا. زبردست. انسان ابھی ریفریش ہوا, ریسیٹ ہوا, اور اسی ابھی ماں نے پیدا کیا, یعنی فطرت کی حالت میں. کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے. وہ فطرت پہ تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. یہی تو ہے قلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گی, نہ مال کام آئے گا, سوائے جو صحیح سلامت دل لے کے آئے گا فطرت پر. یہ فطرت پہ تھا انسان, اور انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا. زبردست. یہی تو ہے. اسی لیے تو کچھ صحابہ جو ہے, جب ان کو شہادت کی موت ملتی تھی تو ان کی روح نکل رہی ہوتی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ فزت ورب الکعبہ, کامیاب ہو گیا اللہ کے رب, کعبہ کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا میں. اور بندہ بہت ہو رہا ہے, جان نکل رہی ہے, اور وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہی کامیابی. تو اس کی محنت کرنی ہے میرے بھائیو. حج اسی کامیابی کی حصول کی کوشش کا نام ہے.
ایک رسم نہیں ہے، صرف بالکل ایک رسم نہیں ہے یہ. اس کی سب لوگ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں جیسے میں کہہ چکا، اور جب جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تو جو تھوڑی بہت میں چیزیں بتا سکا، جیسے میں نے کہا کہ ساری باتیں نہیں کہہ سکا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ ان میں سے جو چیزیں بھی آپ کو یاد رہیں عمل کریں. خاص طور پہ عرفات کا دن، مزدلفہ کا دن، مینا کا قیام، یہ 3-4 دن ہیں. اپنی زبان کو قابو میں کریں، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے لیے یہ 4-5 دن گزاریں. دل کو صاف رکھیں، لوگوں کی خدمت کریں، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، جہاں موقع ملتا ہے اس کی خدمت کریں. جو بھی کسی بھی مال خرچ کر سکتے ہیں مال خرچ کریں، کسی کی فزیکل ہیلپ کر سکتے ہیں فزیکل ہیلپ کریں، دعاؤں کا شدید اہتمام کریں انشاءاللہ. اور پھر یہ نیت کر کے آئیں کہ اب موت تک انشاءاللہ میں ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ پھر موقع دے دیں، پھر جائیے انشاءاللہ. یہ تو نور علی نور ہے. نیت تو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بلائے اور بار بار اللہ تعالیٰ اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو بار بار حج پہ بلائے، اور جن نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ لوگوں کے لیے وسائل پیدا کرے، اور اللہ کرے کہ یہ سعادت بہت جلدی سب کو نصیب. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ توبہ کر لیں انشاءاللہ اپنی گناہوں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے. تجدید ایمان بھی کر لیں، میں بھی کرتا ہوں. تجدید ایمان ایک ایسی چیز ہے انسان روز کرتا ہے، ہر نماز میں کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسول. تجدید ایمان ہے، ہر وضو کے بعد کرتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسول. ہر وضو کے بعد، ہر نماز میں، ہر اتحیات میں، ہر اذان کا جواب دیتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تجدید ایمان کرتے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے بھائیوں ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں نا، یہ شیطان ہمیں ہمارے ایمان پہ ڈاکہ مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے میں لوگوں کے ایمان کو، ان لوگوں کو ان کے ایمان سے محروم کر دوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور تجدید ایمان بھی کرتے رہنا چاہیے، اور استغفار. اور ہم سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کی توفیق دی ہے، کوشش کریں کہ بہت استغفار کی کیفیت میں زندگی گزاریں. ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایک قبیلہ تھا قریش کا جو عرفات نہیں جاتا تھا. وہ کہتے تھے ہم تو حرمی ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جا سکتے، اور عرفات کا میدان حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے. تو کہتے تھے ہم بس مزدلفہ تک رہیں گے، عرفات نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سب جہاں سارے لوگ عرفات جاتے ہیں تم بھی جاؤ، یہی تو حج ہے. الحج عرفہ، عرفہ کے بغیر کیسے حج ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب لوگ وہاں سے آؤ عرفات سے، اور پھر آ کے کیا کرو؟ واستغفر اللہ، استغفار میں لگو، اور پھر اللہ کا بہت ذکر کرو. فاذکروا اللہ کذکر آبائکم او اشد ذکرا. کہ جیسے اپنے والدین کا ذکر، ان لوگوں کو قبائل میں شوق تھا، اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، جس طرح ان کے قصیدے پڑھتے ہو اللہ کے قصیدے پڑھو. سارے لوگ جو حاجی سو لوگ ہیں اللہ کے قصیدے پڑھیں ہم لوگ اپنی زندگی میں، باقی جو رہ گئی ہے انشاءاللہ. سب لوگ توبہ کر لیں، تجدید ایمان کر لیں انشاءاللہ. میں بھی کرتا ہوں. سب لوگ اگر یہ کلمات پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ، توبہ کی نیت سے اور تجدید ایمان کی نیت سے. اگر کوئی بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے. اخلاص کے ساتھ اگر ہم سب لوگ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا ارحم الراحمین. ہماری آج کی مجلس کو قبول فرما لیجیے. اللہ جتنے بھی ساتھی آئے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین. ہمیں سے آپ نے جس کو حج کی توفیق دی، عمرے کی توفیق دی، یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی توفیق دی، مناسک کی توفیق دی، دعاؤں کی توفیق دی. یا اللہ ہم سب کے حج، عمرے، زیارت، دعاؤں، مناسک کو قبول فرما لیجیے. یا ارحم الراحمین. آئندہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. یا ارحم الراحمین. اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. اللہ ہم کسی بھی قابل نہیں ہے میرے مولا، لیکن آپ کے ہاں تو قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے. اللہ قبول فرما لیجیے میرے مولا. اسباب عطا فرما دیجیے، وسائل عطا فرما دیجیے. اللہ مخلص معاونین عطا فرما دیجیے. اللہ ہر شریر کے شر سے بچا لیجیے. اللہ ہر حاسد کے حسد سے بچا لیجیے. اللہ سب کو ہدایت دے دیجیے. اللہ امت کو ہدایت دے دیجیے. اللہ جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں امت مسلموں میں سے سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے. اللہ غریبوں کے، بیواؤں کے، مظلوموں کے، یتیموں کا سہارا بن جائیے میرے مالک. یا اللہ دنیا آخرت کے محتاج ہے میرے مالک. یا اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں، عافیت، برکتوں، رحمتوں، وسعتوں کے ساتھ عطا فرما دیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمارے والدین میں سے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت کر دیجیے. اللہ جو حیات ہے ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کو نیک بنائیے. ہمارا خاتمہ اپنے وقت پہ بالخیر فرمائیے. ہمارے گھر والوں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. ان کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. یا اللہ دین کا خادم بنائیے. ظاہری باطنی دجالی فطروں سے بچائیے. یا اللہ ہمارے اکابرین، مشائخ، اساتذہ کرام کی بھی حفاظت فرمائیے. ان کے دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائیے. یا اللہ جس نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، اللہ جس نے ہماری کسی طرح سے بھی کوئی بھی خدمت کی ہے، یا اللہ جس کے بھی ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں میرے مولا، سب کو اپنے خزانوں سے یا اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین. جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اللہ اپنے وقت میں خاتمہ بالخیر، کلمے کا، یقین کا، عافیت کا، آسانی کا یا اللہ عطا فرمائیے. قبر کی اور آخرت کی منازل آسان کر کے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں یا اللہ جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.